سے بڑھ کر دے. میں اپنی بخشش کے لیے اس کانفرنس میں آیا ہوں. تو ہمیں کیا چوٹ لگی، تکلیفیں تو ہمارے بڑوں نے دیکھی. بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے اپنے بیانات میں، مشرف دور میں جب آپ جیل میں تشریف فرما ہوئے تو لال بیگ آپ کی طرف آ رہے تھے. تو آپ نے لال بیگوں کو مخاطب کرتے ہوئے عشق دی بولی سمجھ آ جاندی جنہوں سمجھانا چاہن وڈے، آپ نے لال بیگوں نو مخاطب کرتے ہوئے پھر وہ انداز بابا جی کا سبحان اللہ. آپ نے فرمایا تسی کدھر آ رہے ہو، تانوں پتہ نہیں میں حضور دی عزت تے پہرا دے کے اتھے آیا. استاد صاحب فرماتے ہیں اتنا کہنے کی دیر تھی کہ وہ اپنا رخ بدل گئے. تکلیفیں تو ہم تو وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے جو ہمارے بزرگوں نے دیکھی. عزیزم محمد نعمان رضوی صاحب ان کے والد گرامی بڑی شفقت فرماتے ہیں. انہوں نے حکم دیا، میں نے کوشش کی میں پہنچ پاؤں. یقیناً ابھی آپ زعمائے ملت کے دل نواز خطاب سماعت کریں گے. میں ایک مشکل مسئلہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. جڑے سنگی نو سمجھ نہ آوے وہ اپنی جڑے مسجد دے مولوی صاحب ہیں انہوں دی دست بوسی کر کے ہاتھ چوم کے انہوں کو لے مسئلہ دوبارہ سمجھ لوے. 2-3 واری تکرار کرے گا انشاءاللہ انہوں سمجھ آ جائے گا. ہمارے بارے میں لبیک والوں کے بارے میں لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، یا کہنے بالن دی جماعت ہے، نکے نکے بال نے دے. تو اصل بات یہ ہے کہ اس امت کا جو بڑا فرعون تھا ابو جہل، انہوں لمیاں پان والے بھی 2 بال سن. تو آج کی یہ جو نمرود ہے، فرعون ہے، چاہے وہ نواز شریف کی صورت میں ہے یا ڈوب مرو تحریک کے قائد کی صورت میں ہے، تو انہوں نے لمیاں پان استے اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر المجاہدین دے 2 بیٹے سانو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سانو نہ دی قدر دی توفیق عطا فرمائے. مسئلہ ہے وینے بیلیو شرعی مسئلہ عرض کر رہے ہیں. پھر میں عرض کی تھی کہ جڑے سنگینوں نہ سمجھ آوے وہ اپنی مسجد دے مولوی صاحب جڑے سنی مولوی ہیں انہوں دی دست بوسی کر کے تو انہوں کو لے مسئلہ دوبارہ نقیب محتشم بھی بعد چکرے دیتے کلام فرمان گے تے تائید ہو جائے گی یا ایدی توضیح اور تشریح ہو جائے گی. ساڑھے بزرگوں نے مسئلہ لکھیا ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز دے اندر انہوں مختلف خیالات آندیں. جو نماز شروع کی تھی اللہ اکبر کیا، جدوں تک سلام نہیں پھیریا سجے کھبے انہوں خیال ہی آندے رہے. دنیا دے خیال، کاروبار دے خیال، لین دین دے خیال. تے علماء فرماندے جن نے مرضی خیال آمن او دی نماز نہیں ٹوٹے گی. اے شریعت دا یہ مسئلہ ہے کہ نماز دے اندر کسی بندے نو خیال آنا. پر علماء دی توضیح ایک کر دیں کہ جتھے خزانہ ہوندہ ہے ڈاکو اتھے ہی آندہ ہے، جتھے ایمان ہوئے گا وسوسہ اتھے ہی آئے گا، اتھے خیال آئے گا. جننے مرضی اور جس طرح دے مرضی خیالات آ جان وہ دی نماز نہیں ٹوٹے گی. یہ مسئلہ ہے. جنہوں یہ مسئلہ سمجھ آیا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. اچھا میں پھر ذکر کرتا ہوں. مسئلہ ہے کہ حالت نماز دے اندر تو صرف اپنی بندگی کر رہے اور تمہیں دنیا دے خیالات آگے تے ادھے نال تو اڑی نماز نہیں ٹوٹے گی. جڑا اگلا مسئلہ ہے وہ کھائے. حضرت قاضی یاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف کے اندر لکھا فرمایا ویسے مسئلہ تے ہی ہے کہ بندہ عبادات دے مسئلے دے اندر اگر انہوں مختلف خیال آن تو دی نماز نہیں ٹوٹتی. لیکن کوئی بندہ بیٹھے بیٹھے ایک خیال کر لوے یا انہوں یہ تصور آ جائے، خطرہ گزر جائے، دل چو خیال لنگ جائے. توجہ میرے اختتامی جملے انہوں غور نہ میرے والنا کوئی بھی توجہ کرے سائیاں دے ذکر وال. علامہ قاضی یاز مالکی اللہ انہوں دی قبر تے لکھاں کروڑاں تے ارباں تے کھرباں رحمتاں دا نزول فرمائے. فرمایا جڑا بندہ بیٹھیاں اے سوچ لوے
یا او دے دل چ خیال آ جائے، او دے دماغ دے اندر تصور آ جائے کہ حضور تو بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، تو فرمایا سوچن نالی کافر ہو جائے گا۔ ویسے خیال تے گرفت نہیں ہے، لیکن اتھے ہون بابا جی دا جملہ سنو تے تانوں اے مسئلہ مزید سمجھ آ جائے گا۔ استاد صاحب فرمایا کرتے تھے حضور کی عزت کا مسئلہ دنیا کے تمام مسئلوں سے جداگانہ حیثیت رکھتا ہے۔ اتھے سوچ دے بھی پابندی ہے، کسی نے خیال کر لیا نا، خیال آ گیا کہ حضور تو بعد کوئی نبی آئے گا، آ سکتا ہے، یہ سوچن نالی کافر ہو جائے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسئلہ لکھیا، ساڑھے وڈے ایسن جناب اپنے وڈیاں نو یاد رکھنا چاہیے ہے۔ انہاں دے وڈے تسی ویکھ رہے ہو زمان پارک دے اندر، ایک پاسے جیل بھرو تحریک، دوسرے پاسے ضمانت کراؤ تحریک، تیسرے پاسے ڈب بھرو تحریک۔ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، پی ٹی آئی والوں کو کیا پتا وہ کیا ہوتی ہے۔ یہ انہاں دے وڈے تے دوسرے دے وڈے ہیں جی جنہاں دے پلیٹ لیسی نہیں اجی تک ٹھیک ہوئے، لندن دے اندر بیٹھے تے ساڑھے وڈے ہیں جناب، صرف اپنی شورا دے نال مشورہ ہویا جی حضور دی عزت دے حملہ ہویا، کی کرنا چاہیے ہے، مختلف آراء پیش کیتیاں گئیاں۔ جدوں بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ دے کول گل آئی جی استاد صاحب تسی حتمی فیصلہ ارشاد فرماؤ کی کرنا چاہیے ہے، آپ نے فرمایا کچھ نہیں کرنا چاہیے، بس ہماری وہیل چیئر کا رخ فیض آباد کی طرف موڑ دو۔ پھر بہت کچھ کیا گیا جی تسی انج کرو تے اسی تانوں پون دیاں گے تے اسی تانوں ایتھے نہیں جان دیاں گے تے اوتھے نہیں جان دیاں گے تے انج نہیں کرن دیاں گے۔ کیڑی رکاوٹ ہے جی جیڑی انہاں نے لبیک والے دے رستے چ نہ کھڑی کیتی ہوئے، لیکن مستند رستے صرف وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ عشق اپنے راستے بھی خود بناتا ہے، عشق اپنے فیصلے بھی خود کرتا ہے۔ کوئی رکاوٹ ایسی نہیں جڑی ساڑھے رستے اتنا کھڑی کیتی گئی ہوئے، لیکن اللہ دے فضل و کرم دے نال لبیک علیہ نے ساریاں رکاوٹاں دور کیتیاں اور حضور دی عزت تے جا کے اتھے جا کے پہرا دیتا۔ لوگ کہتے تھے فلاں علاقہ ہمارے لیے ریڈ زون ہے، فلاں ہمارے لیے، ہمارے بزرگ فرما گئے ہمارے لیے کائنات میں ریڈ زون صرف ایک ذات ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے ساڑھے وڈیاں دے مسئلے ویکھو جناب، ساڑھے بابے ویکھو، آج ایک فکر امت کو یہ دی جا رہی ہے جی بابے کچھ نہیں کر سکتے، بابے کی کر سکتے ہیں۔ میں کہا جناب تسی قرآن نہیں نہ پڑھیا، تخت بلقیس توڑا پیو تے نہیں سی لے کے آیا، وہ بھی امت ایک بابا ہی لے کے آیا سی۔ قرآن پڑھو، ساڑھے بابے ایسے جی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا ایک شخص نبوت دا دعویٰ کردا ہے، کھچ ماردا ہے، چول ماردا ہے، کہندا ہے میں نبی ہاں، دوسرا بندہ دے کولوں پوچھتا ہے جے تو نبی ہیں تے ادھے تے دلیل کی ہے؟ انہوں عاجز کرن واسطے پوچھدا ہے کہ جے تو نبوت دا دعویٰ کیتا ہے تے ہر دعوے دے اوتے کوئی دلیل ہوندی ہے تے تو دلیل دے۔ واہ لکھاں سلام امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جدوں آپ دنیا تو تشریف لے کے اے ساڈے وڈے سنجی، آج کچھ وڈے ہے بھی جنہوں نے قذافی سٹیڈیم بند کیتا ہے، کروڑوں روپیہ جی لیٹن دے اتے خرچہ لگ گیا جناب، اور پھر قوم کو مہنگائی کے سمندر کے اندر پھینک دیا اور خود مزے کر رہے ہیں اور خود عیاشیاں کر رہے ہیں جی۔ کرکٹر آ کے اس ملک کی تاریخ بدلن گے، کرکٹرہ نے تاریخ نہیں بدلنی، نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا۔ اقبال کہتے ہیں سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ تقدیر بدلنی ہے تو جناب کے نے بدلنی ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے قوم کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے ڈھونڈی نہ ہو کبھی سلطان کی درگاہ۔ فرمایا تقدیر وہ بدل دائے جڑا وقت دے حکمرانہ تے وقت دے عیاشاں کو نہ جاندہ ہوئے۔ فرمایا جڑا آپے وقت دے حکمرانہ کو جاندہ ہوئے تے مولوی نور الحق ہوئے، پگڑی بھی پائی ہوئے، لوگ کہن جی اے بھی مولوی ہے۔ میں نے کہا نہیں جلیا، دستار کے ہر پیج کی تحقیق لازم ہے یہاں، دستار کے ہر پیج کی تحقیق لازم ہے یہاں، ہر صاحب دستار رضوی نہیں ہوا کرتا۔
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے نبوت دعویٰ کیتا اور انہیں کھچ ماری، انہیں چبل ماری، انہیں بکواس کی کہ میں نبی ہاں، تے سامنے والے بندے نے انہیں پوچھیا کہ جو تو نبی ہے تے دلیل دے، فرمایا دلیل منگن والا کافر ہو جائے گا۔ جڑا بندہ دلیل مانگ رہا ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ انہیں کہ حضور دلیل منگن نال کافر کیوں ہوئے گا؟ فرمایا بس جب رسول اللہ نے فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، جب حضور نے یہ بات ارشاد فرما دی ہے انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسیلمۃ کذاب، جب رب ذوالجلال نے فرما دیا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، فرمایا جب رب کا فرمان آ چکا، رسول اللہ کا فرمان آ چکا، تو رب کے فرمان کے بعد، حضور کے فرمان کے بعد اس نے دلیل مانگی تو مانگی کیوں ہے؟ اس نے شک کیا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ خاتم کا معنی ہی ہے کہ آخری نبی؟ فرمایا جڑا کھچ مار رہا نبوت دعویٰ کر رہا وہ تے ہے ہی کافر، لیکن جڑا او دے تو دعویٰ نبوت تے دلیل مانگ رہا ہے، فرمایا او بھی دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے گا۔ تے شکر کرو رب ذوالجلال دا کہ اللہ تعالیٰ نے سن بابا جی عطا فرمائے جنہوں نے ساڑی قوم دا رخ بدل دیتا۔ نقیب محتشم کہہ رہے سن جی ادھروں بھی بولو پتہ چلے بھی سارے بیٹھیں، تو اڈی تے شان ہی نا جی، براول برا وڈی شان ہے، جڑیاں کرسیاں دے ہوتے بیٹھے ہو تو سی تے کرسیاں جڑی زمین دے ہوتے رکھی ہیں نا جی، اس زمین اللہ دی بارگاہ شکر ادا کر رہی ہے۔ یا اللہ صبح تو لے کے شام تک کوئی اتھے تاش کھیڑ رہا ہوندہ ہے، کوئی چرس پی رہا ہوندہ ہے، کوئی پنگ پی رہا ہوندہ ہے۔ شکر ہے تیرا کہ آج لبیک والے دے قدم میرے ہوتے آگے اور ایتھے حضور دا ذکر ہو رہے ہیں، حضور دے نال پیار کرنا ہے، حضور دی ختم نبوت دے کم کرنا ہے۔ کام اتنا ہی ہے جناب، 12 میل چڑی ایک قطرہ لے کے جاندی جوتے۔ ابراہیم علیہ السلام جڑی آگ دے اندر ہیں، وہ 90 فٹ اچھی دیوار ہے، چاروں پاسے 4 دیواری مربع دی صورت ہے، تو دے درمیان آپ جلوہ فرمان، ایک چڑی 12 میل سفر کر دی ہے۔ تو انہوں کسی نے پوچھا تیرے قطرے دے نالے آگ تے نہیں نہ بجھنی؟ انہیں کہا میں نے یقین ہے کہ آگ نہیں بجھنی۔ انہیں کہا پھر اتنا پند کا دل ہی کر دی ہیں، اتنی محنت کیوں کر دی ہیں؟ انہیں کہا صرف ایک وجہ ہے جے دے واسطے میں زمین تے جان دیاں، اتھو پانی دا ایک قطرہ چک دیاں، پھر 12 میل اتے سفر کر دیاں، پھر اتھو میں قطرہ سٹ کے پھر تھلے جان دیاں۔ انہیں کہا کی وجہ ہے؟ انہیں کہا وجہ صرف اتنی ہے کہ قیامت والے دن میرا نام لبیک والے دی فہرست چاہ جائے۔ حضور دے دین واسطے کام کرنا ہے، ختم نبوت حضور دی عزت واسطے کام کرنا ہے، اپنی مرضی دے نال خوش ہو کے نعرہ لا چھڑو، نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے، پتہ چلے سجے کھبے کدھر دور دور تک مرزائی بیٹھا ہے یا سوچ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے جی پارک کے اندر پیر عبدالخالق صاحب کے عرص پر بھی تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے، تو دا پتا پھٹنا چاہیے ہے۔ جنہ زور دے نال تسی نعرہ لاؤ گے بابا جی بھی خوش ہوں گے۔ توجہ، حضرت مجدد پاک فرمانن، کسی نے پوچھا جی عاشق رسول کون ہے؟ آج کہتے ہیں عاشق رسول وہ ہے جڑا تبلیغ دا کام زیادہ کردا ہے، جنہیں فلانا بھی انج بھی کر چھڑیا تے جتنے انہیں بندے تیار کر چھڑے انج ہو گیا تے فلانا ہو گیا، لمیاں گلہ میں نہیں کردہ۔ مجدد پاک فرمانن سارے نالوں وڈا عاشق رسول ہوئے جڑا حضور دے دشمنہ نال زیادہ نفرت کردہ ہے۔ فرمایا جڑا حضور دے دشمنہ نال جنی زیادہ نفرت کرے گا اللہ دے دل دے اندر اپنے حبیب دی محبت دا نور اتنا ہی زیادہ رکھے گا۔ نعرہ لانا ہے جی پتہ چلے میرے واسطے نہیں لانا تے اپنے واسطے بھی نہیں لانا، جنہ واسطے آئے بیٹھے انہ واسطے لانا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، اور آہستہ بولو کدھرے 15 والے دی گڑی گئی کہ تانو سارے نو چوکے لے جائے گی تے رات نو تاڑی توازو بھی کرے گی، اور آہستہ بولو، اچھا نہیں بولنا کدھرے فوت نہ ہو جائیے۔ تاجدار ختم نبوت۔ اچھا قوم دی سوئی بھی الٹی چلتی، انہوں کو ہولی بولو اے اچھا بول دیں، کو اچھا بولو ہولی بول دیں، چلو اور آہستہ بولو۔ تاجدار ختم نبوت۔ چلو ایک طبقہ ہے بھی یہ میں نام نہیں لیندہ، ایک طبقہ ہے بھی یہ کہندہ قبرن کچھ بھی نہیں ہوندہ، قبرن خالی ہوندیاں۔ میں کہا جے قبرن خالی ہوندیاں تے قبرن دے اندر جڑے 3 سوال ہوندے انہوں نے دے جواب تو اڈے دادا بو نے دینے،
تواڈیاں قبراں خالی ساڈا بابا کہہ گیا 1000 سال بعد بھی آ کے میری قبر دے اوتے کوئی حضور دا نعرہ لائے گا میں اندروں جواب دیاں گا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تھوڑا جزور تاجدار ختم نبوت چلو جڑا نقیب تے کہندا جی جڑا اچھا بولے راتوں رات مدینے جائے میں غریب آدمی ہوں میرے جہاز نہیں ہیں میں تانوں ضرور کہہ سکدا لا فرق بین موتہ و حیاتہ فی مشاہدتہ لامتہ و معرفتہ باحوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواطرہم جلیو میں تے تسی پارک وچ بعد وچ آیا جڑی نیت لے کے میں تے تسی اپنے گھروں ٹرے ہاں ساڈے آقا مولا اس نیت نوں وی جان دے تے بعد وچ وڈیاں نے آنا ہے تے جے یہی حال ہویا تے من لگدا وڈے تے سٹیج تو ہی واپس ٹر جان گے کہ اے تے اسی تے آئے سن تاجدار ختم نبوت تے ایتھے تے انج لگدا جویں کلاں دی محفل ہو رہی ہے تاجدار ختم نبوت پورا ہاتھ کا کلمہ جو پورا پڑھیا نا ادھا تے کلمہ نہیں نہ پڑھیا پورا کلمہ پڑھے تے 5% 10% 40% نہیں 100% تاجدار ختم نبوت جڑا آہستہ بولے اللہ کرے فوت ہو جائے تاجدار ختم نبوت اپنیاں جانا کتنیاں چنگیاں لگ دیاں بندے نے تاجدار ختم نبوت جب مرزائیاں دی کان دے ہوتے ایجنسیاں کھڑیاں تو تواڈی کان دے ہوتے حضرت خالد بن ولید دی مدد کھڑی یمامہ والے صحابہ کھڑے ہیں 53 والے غیور حضرت عبدالستار نیازی علامہ شاہ احمد نورانی اور ان کے رفقا کھڑے ہیں تاجدار ختم نبوت